السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بچوں، اللہ آپ لوگ کو سب کو سلامت رکھے، خوشیوں میں رکھے، آباد رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہر بیماری سے نجات دلائے، ہر بلاؤں سے بچائے، آنے والی ہر آفت مصیبت سے بچائے، ہر غم اور ٹینشن سے بچائے، اور ہمیشہ سلامت رکھے، سکون میں رکھے، تندرستی میں رکھے، ایمان کے ساتھ ایسی لمبی زندگی عطا کرے کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ تو بچوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہمارا سبجیکٹ ہے دل، دماغ، زبان اور نیت۔ ہمارا سبجیکٹ یہی ہے آج۔ اس کے اوپر آج کے دور میں یہ جو بھاگم بھاگ کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اس کے اندر میں انسان بہت بار بہت جذباتی ہو کے، اپنے مفاد کے معاملے میں اندھا ہو کے بہت کچھ غلط کر جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات کو غور سے سنیے گا۔ آج کی بات کا میرا مقصد یہ ہے، جو کہنے جا رہا ہوں تھوڑا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اس میں سمجھنے کا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے، دماغ میں کیا ہوتا ہے، کیا زبان میں وہی ہوتا ہے؟ وہی الفاظ ہوتے ہیں جو دل میں اور دماغ میں ہے۔ اس میں اگر وہی الفاظ نہیں ہیں، دل میں اور دماغ میں کچھ اور ہے اور آپ بولتے کچھ اور ہو، تو وہاں پہ آپ کی نیت کے اوپر معاملہ آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت وہاں پہ کیا ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ نہیں، آپ اس سے جو بات کر رہے ہو وہ نہیں ہے، لیکن میں بات اس لیے اس سے کر رہا ہوں کہ یا تو آپ اپنے آپ کو کسی آفت مصیبت سے بچانے کے لیے یا کسی کو دلاسا دینے کے لیے یا دو آدمی کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے، مطلب آپ اچھے مقصد کے لیے، اچھی نیت کے لیے دل اور دماغ میں بات ہے اور زبان پہ دوسری بات ہے، تو یقیناً وہ بھلائی میں چلی جائے گی۔ مگر زیادہ سے زیادہ لوگ اس دور میں اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دل اور دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس میں حاسد لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں بغض رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں دل میں پاپ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں وہ مفاد پرست بھی ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور دوسروں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے وہ بولتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ ان کی نیت میں دھوکہ ہوتا ہے، ان کے ارادے میں دھوکہ ہوتا ہے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کس طریقے سے میں سامنے والے کو بیوقوف بناؤں اور کس طریقے سے میں اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤں، کس طریقے سے میں اس کو دھوکہ دوں، کس طریقے سے میں اپنے فائدے کے لیے اس کے پیٹھ میں چھرا ماروں۔ یہ دور ایسا ہی ہے۔ اب اس دور میں ایسا بہت ہوتا ہے اور بہت لوگ کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کرتے رہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں، اور سامنے والے کو ہم نے بیوقوف بنایا۔ سامنے والے کے پاس ایسا دماغ نہیں ہے جیسا میرے پاس دماغ ہے، میں عقل مند ہوں۔ میں کہتا ہوں سامنے والا عقل مند ہے، تم بے وقوف ہو، کیونکہ سامنے والا تم پہ بھروسہ کر رہا ہے، وہ تمہاری باتوں پہ بھروسہ کر رہا ہے، اس لیے وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ وہ تم کو سنتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو، اس کا نقصان ہو گیا، آپ کا فائدہ ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ اس میں آپ کا نقصان ہوا، اس کا فائدہ ہوا۔ وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ آپ محل میں پہنچ جاتے ہو، وقتی طور پہ آپ کو پاور مل جاتا ہے، اور جو دھوکہ کھاتا ہے اور جو مار کھاتا ہے
اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اور بظاہر وہ تکلیف میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ایسے ایسے سبب بناتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ دینے والے کو تھو تھو کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور جو دھوکہ کھاتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں محبت دے دیتا ہے۔ دھوکہ دینے والے کو ذلت ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے، اور وقتی طور پہ وہ اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی سرخرو ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت عقل مند ہے اور یہ ترقی کر گیا۔ وہ وقتی ہوتا ہے، آخرکار اللہ کی مار پڑتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور پھر یہ آدمی اس طریقے سے گرتا ہے، یہ دنیا بولتی ہے یار بہت ظالم تھا، گھٹیا تھا، ہم تو غلط فہمی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی غلط کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں کر سکتا۔ دھوکہ دینے والے کو، فریب دینے والے کو، چیٹنگ کرنے والے کو، پٹ پہ چھرا مارنے والے کو، گندا کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فور ایور ہمیشہ کے لیے سرخرو نہیں کر سکتا، اور جس نے دھوکہ کھایا وہ ہمیشہ کے لیے مار نہیں کھا سکتا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے، اور آخرکار دھوکہ کھانے والا اوپر آتا ہے اور دھوکہ دینے والا آخر تک گرتا ہے، ادھر بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو وقتی طور پہ وہ تکلیف میں آ گئے اور ہمیشہ تکلیف میں رہے دھوکہ کھانے کے بعد، اور کچھ لوگ ظلم کرنے والے، دھوکہ دینے والے شاید زندگی کے آخری سانس تک وہ پاور میں رہے، طاقت میں رہے، لیکن بہت پریشانیاں اور تکلیف اندر ہی اندر میں ان کے ساتھ رہتی ہے، اور جس نے دھوکہ کھایا اس کے اندر ہی اندر میں پریشانیاں نہیں رہتی، زندگی آسان ہوتی ہے، سکون والی ہوتی ہے، لیکن بظاہر کامیاب ہونے والا لوگ سمجھتے ہیں یہ طاقت میں ہے، لیکن اندر ہی اندر میں بہت ہی اس کو اور تکلیفیں بہت آتی ہے۔ یہ دنیا میں اس کو اندر ہی اندر میں تکلیف ہوتی ہے، ظاہری طور پہ سب کے سامنے اچھا نظر آتا ہے، اور جو دھوکہ کھایا وہ سب کی نظر میں نیچے آ گیا، وہ اندر ہی اندر میں بہت سکون میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ بھی میں نے دیکھا، اور پھر آخر تو زندگی تو ختم ہونی ہے، تو دنیا میں بھی وہ تکلیف میں رہا، دھوکہ دینے والا ظاہری طور پہ بھلے طاقت میں رہا، اور آخرت بھی اس کی خراب ہو گئی۔ تو دوستو یہ کام سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، کسی کو فریب دینے سے بچو، ہر وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ چیز کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، تو دل اور دماغ کو ایک جیسا بناؤ، زبان پہ جو ہے وہ دل اور دماغ میں ہونا چاہیے، اپنے دماغ کو، دل کو بالکل ایک جیسا بناؤ، کوئی فریب نہ ہو اس کے اندر میں، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو۔ اگر دل و دماغ اپنے آپ کے فائدے کے لیے نہیں، کسی اور کے فائدے کے لیے کچھ اور کہتا ہے، اور آپ زبان سے کچھ اور کہتے ہو، مگر اس کے اندر میں آپ کا مفاد نہیں ہے، کچھ اور لوگوں کا مفاد ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، اچھے مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے، تو وہ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بات کیا آ گئی؟ دل و دماغ میں آپ کے جو کچھ بھی چلتا ہے، اگر دھوکہ دینے کے لیے ہے، فریب دینے کے لیے ہے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آخرکار انصاف تو اللہ کرتا ہی ہے، اس کو تو چھوڑے گا نہیں۔ اور آپ نے دل و دماغ میں ایسی باتیں رکھی کسی کی بھلائی کے لیے، اور زبان پہ کچھ الگ الفاظ لیا ہے، مگر مقصد آپ کا دوسروں کی بھلائی ہے، نیک ہے، اچھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کا انعام دیتا ہے۔ تو دوستو اپنی نیت کو اچھی کرو، اور دل اور دماغ کو صرف اور صرف اچھے مقصد کے لیے استعمال کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو دماغ اچھا دیا ہے، عقل اچھی دی ہے، تو اس کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو، اور خود کی کامیابی کے لیے جائز طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرو، ناجائز طریقے سے نہیں۔ اپنے دماغ کا، اپنی عقل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ،
یہ نہیں کہ سامنے والا تھوڑا سیدھا آدمی ہے تو اس سے ڈپلومیٹک کرو، منہ سے کچھ بولو، دماغ میں کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، اور اس سے کھیلو. تو آپ کھیلتے تو ہو لیکن پتہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ خود کو برباد کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک توفیق عطا کرے، سمجھ عطا کرے، اور یہ بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آپ لوگ کی بہت اچھی گزرے گی، خیر و عافیت میں گزرے گی، سکون والی گزرے گی، اور جب مرو گے تو وہاں پہ بھی انعام اچھا ملے گا. سدا کسی کو بھی نہیں رہنا ہے، ہم سب کو چلے جانا ہے. اپنی نیتوں کو صاف کرو، اپنے دل اور دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اچھے مقصد کے لیے استعمال کرو، برے مقصد سے بچو. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو محفوظ رکھے گا، خیر و عافیت میں رکھے گا. وقتی طور پہ کوئی کامیاب بھی ہو جاتا ہے آپ کو دھوکہ دے کے، تو آپ دھوکہ نہیں دو، آپ جوش میں نہیں آؤ، آپ اپنے کردار کو خراب نہیں کرو، آپ کردار کو پکڑ کے چلو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی ہے. اپنے کردار کو کبھی بھی لوز نہیں ہونے دینا، نقصان میں نہیں، اپنے کردار کو خراب نہیں ہونے دینا دوسرے کو دیکھ کے، غصہ کر کے. اللہ آپ لوگ کو محفوظ رکھے. اللہ حافظ.